اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے کہ آج کل انٹرنیٹ اور خاص طور پر اس پر جو کھیل و تفریح کے پروگرام ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو مختلف پروگرام ہوتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ کہ اسلام میں کس قسم کی تفریح اور کھیل کود کی اجازت ہے، کیونکہ آج کل تو بے شمار قسم کی چیزیں انٹرٹینمنٹ کے نام پر اور تفریح کے نام پر ہوتی ہیں۔ ان میں سے کون سی چیزیں ہیں جن کا دیکھنا اور اس طرح کی تفریح کے لیے ان کو استعمال کرنا جائز ہے، اور کن چیزوں کا استعمال جائز نہیں ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اس لیے کہ یہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہے، اور اس حوالے سے قرآن و سنت نے ہماری واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے۔ آج کل جب کہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر پوری زندگی کو کھیل بنا دیا گیا ہے، اور زندگی برائے کھیل بن چکی ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، اور ہر چیز جو ہے اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت ہی عام ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، کیا ناجائز ہیں، اس لیے کہ اسلام جب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے سے متعلق رہنمائی کرتا ہے، اور کسی بھی معاملے کے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس حوالے سے بھی لوگوں کے ذہنوں میں الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، تارے کی دنیا ہو جائے، اور کسی قسم کا کھیل کود اور کسی قسم کی تفریح جو ہے وہ تو اسلام کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تفریحات کے ساتھ۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کھیل کود یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے ہر چیز جائز ہے، بس اسلام تو صرف نماز روزے تک محدود ہے، اس کے علاوہ باقی زندگی کے معاملات کے اندر ہم بالکل آزاد ہیں۔ یہ دو انتہا ہیں جہاں پر ایک طبقے نے اسلام کی یہ تصویر پیش کی ہے کہ بندے کو مکمل طور پر تارک دنیا ہونا چاہیے، دنیا کو چھوڑ کر ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے، تو یہ دین کا تصور یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے جسم کے تقاضے پورا کرنے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ جسم کا حق قرار دیا ہے۔ کھانا پینا، سونا، گرمی سردی سے بچنا، یہ سارے جسم کے تقاضے ہیں، اور ان کے بغیر جسم کی صحت اور طاقت ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح کھیل اور تفریح بھی ہیں، وہ بھی انسانی جسم کی صحت اور قوت کے لیے مفید ہیں، البتہ اس کے لیے قرآن و سنت نے، شریعت نے کچھ حدود اور قیود مقرر کی ہیں کہ ایسے کھیل جو جسم کی صحت اور قوت کو بحال رکھتے ہوں، اس طرح کے کھیل جائز ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان میں سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی کھیل بھی جائز نہیں ہے جو غیر اخلاقی ہو اور غیر شرعی ہو، جن کے اندر کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی قول اور فعل اور کوئی عمل ایسا کیا جائے جو اخلاق سے گرا ہوا ہو اور شرعی لحاظ سے جائز نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایسا کوئی کھیل یا سپورٹس کے اندر کوئی بھی ایسا کھیل جس میں برہنہ جسم کا وہ حصہ جن کا ڈھانپنا ضروری ہے، اس میں جسم کو برہنہ کرنا پڑتا ہو، ننگا کرنا پڑتا ہو، ظاہر ہے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کھیلوں کی جو اجازت دی ہے، سپورٹس کی جو اجازت دی ہے، وہ بھی بقدر ضرورت، جس قدر انسان کی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن جب انسان کھانا بھی ضرورت سے زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ اس کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے تفریح اور کھیل اور کود سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے لیے کہ اگرچہ وہ تعمیری نوعیت کی کیوں نہ ہوں، لیکن یہ فرائض سے غافل کرنے والی ہوں۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوئی آدمی ایسے کھیل کے اندر مصروف ہے جو بجائے خود تو جائز ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی اس وقت
جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی حرکت یا اس طرح کی جو چیز ہے وہ انسان کو بنیادی فرائض سے غافل کرنے والی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنیادی شرائط ہی کے ساتھ جائز ہو سکتی ہیں کہ جس قدر انسان کی جسمانی ضرورت اور اس کی صحت کا تقاضا ہے۔ اس قدر جو تفریح ہے، سپورٹس ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے نام پر فحش پروگرام، موسیقی کے جس قدر ان کے اندر فحاشی ہے، عریانی ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، یہ تو پوری قوم کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر رہی ہے، اور ان سے ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان جو ہے وہ سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں ان کے ایمان کو بھی تباہ کر رہی ہیں اور اخلاق کو بھی تباہ کر رہی ہیں۔ تو مغرب کی طرف سے جو انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو ایک حیوانی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کھیلوں کے بہانے تہذیب کو اور اپنی بے حیائی پر مبنی ثقافت کو پھیلانے کا ایک ان کے پاس حربہ ہے، اور ہم ان چیزوں کو بڑے آرام سے، سکون سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ برداشت بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس وقت ہماری نئی نسل کے اخلاق اور کردار جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، ایمان ان کا ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ اب تو یہ بہت بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں اور اب ان کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ البتہ اس میں چند ایک ایسے کھیل و تفریح کے پروگرام جو کہ اسلام نے جن کو جائز قرار دیا ہے، مثال کے طور پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کھیل ایسے ہیں جن کی نہ صرف یہ کہ آپ کی موجودگی میں وہ کھیل ہوئے ہیں بلکہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ مثال کے طور پر بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے سامنے نیزہ بازی کرتے تھے، تو یہ وہ جذبہ جہاد سے سرشار نوجوان اس سے چونکہ تیار ہوتے ہیں، تو یہ ایک بامقصد کھیل بھی ہے، تفریح بھی ہے، جسمانی ورزش کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ کھیل دیکھتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بھی بعض اوقات فرماتے تھے کہ اس میں بھی یہ کھیل کہ میں بھی یہ کھیل دیکھوں، اور میں نے خود بھی دیکھا۔ اس طرح جو صحابہ کرام اس کھیل میں شامل ہوتے تھے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے اور ان کو شاباش بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام جو ہیں وہ پیدل دوڑ کا مقابلہ کیا کرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، اور اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ بعض صحابہ کرام جو اس طرح کے کھیل میں اور پیدل دوڑ کے مقابلے میں حصہ لیا کرتے تھے، ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے بہت مسلمانوں کو فائدہ بھی ہوا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی جو ہیں وہ جو اس معاملے کے اندر بہت ہی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں ڈاکو نے کوئی سامان لوٹ لیا تو وہ تنہا ان کے پیچھے بھاگے، اور ڈاکو نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی پوری جماعت پیچھے آ رہی ہے، تو وہ لوٹے ہوئے سامان کو بھی راستے میں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ملک و ملت کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس طرح کشتی کا جو مقابلہ ہے یہ بھی ایک صحت مند مقابلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر رائج تھا۔ تو آج کے دور میں جو نئے کھیل ہیں ان میں بھی یہ ممکن ہے کہ ان کو شرعی حدود کے اندر رکھ کر جو ہے وہ کھیلا جا سکتا ہے، چونکہ ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اور ان حدود اور قیود کی پاسداری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائد کی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پر جوا ہے تو یہ معاشی خرابی کا ذریعہ بھی ہے، اخلاقی بگاڑ کا، فتنے فساد کا ذریعہ ہے، تو اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ کھیل جن کے اندر زندہ حیوانوں پر نشانہ بازی کی جاتی ہے، ان سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈالا جاتا تھا، اسے منع کیا۔ اسی طرح مرغ بازی جو ہے
مرغ آپس میں لڑائے جاتے ہیں۔ کتوں کو لڑانا اور بٹیر بازی جو ہے ان کے اندر جانوروں کو چونکہ اذیت پہنچتی ہے اور یہ ایک طرح کی درندگی بھی ہے، ان سے شریعت نے اجتناب کرنے کی اور ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اسی طرح ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ انسان کے ایمان اور عقیدے کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایسے بامعنی اشعار، نظم، حمد، نعت، تجوید سے قرآن پڑھنا جس سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ ہوتا ہو، اس طرح کی جو انٹرٹینمنٹ ہے، تفریح کا یہ سامان ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جس سے ہمارے ایمان کو، عقیدے کو اور اخلاق کو نقصان پہنچتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔